بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ہم تخصص فی الفقہ سال اول کی کلاس میں موجود ہیں اور کم و بیش تقریباً جو بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کو 5-6 ماہ کے عرصے سے زیادہ ہی ہوگا. ہاں، دوران سال بھی کچھ کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں. تخصص فی الفقہ میں ایک سلسلہ ہوتا ہے مختلف تربیتی سیشنز کا. تو آج ہم نے ایک تربیتی سیشن رکھا ہے اس حوالے سے، جس کا موضوع آپ کے سامنے ہے، اور اس میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے تو کہ آپ کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، آپ کے سوالات اور آپ کی گفتگو اس میں ہونی چاہیے. جتنی کنٹریبیوشن زیادہ ہوگی، جتنی اٹینشن توجہ زیادہ ہوگی اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اتنا ہی ہم ایک چیز کو صحیح انداز میں کیچ کر پائیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کر پائیں گے. کیونکہ اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو پھر کما حقہ افادہ اور استفادہ یہ متحقق نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کی توجہ بے حد ضروری ہے اس چیز کی طرف. اگرچہ یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اور سال کے آغاز میں، سال کے شروع میں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھا جاتا ہے، ہینڈل کیا جاتا ہے، اس وجہ سے بعض چیزیں وقت گزرنے کے بعد آتی ہیں. لیکن ابھی بھی بہرحال ایسا نہیں ہے کہ وقت گزرا ہے، وقت ہمارے پاس ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس وقت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر تھوڑا سا اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں اور اس کو اگر توجہ کے ساتھ ہم ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ الکریم اس کا بڑا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے جس طرح سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ہماری کنٹریبیوشن ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ مجھے اندازہ ہو، سمجھ میں آئے کہ آپ اس موضوع کو کس قدر سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ اس کو لے رہے ہیں، تو ہی جا کر ہم چیزوں کو صحیح انداز میں کیچ کر پائیں گے. موضوع آپ کے سامنے ہے تخصص فی الفقہ الاسلامی یا فی الفقہ الاسلامیہ، دونوں طرح سے اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کیوں؟ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس بات کی طرف آتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جو تحصیل علم کا
طریقہ کار تھا وہ کیا تھا، اور ہمارے اس- جی، تو میں اس حوالے سے یہ بات آپ کو عرض کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں جو علم دین یا کوئی بھی علم حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ آج کے زمانے سے یکسر مختلف تھا، بہت ساری چیزیں الگ تھیں، اور ان میں ایک سب سے اہم چیز یہ تھی کہ لوگ تحصیل علم کے لیے بہت دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، بہت ساری جگہوں پر ان کا جانا، کسی کے بارے میں ان کو معلومات حاصل ہوئی کہ فلاں شخص فلاں علم میں مہارت حاصل رکھتا ہے اور اسے فلاں چیز بڑی اچھی آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، تو وہ اس کے پاس چلے جاتے تھے اور اس سے وہ چیز حاصل کر لیتے تھے۔ یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ سے ایسے انسٹیٹیوشنز، ایسے ادارے نہیں ہوا کرتے تھے کہ جہاں پر باقاعدہ سے چند ایک افراد جمع ہو کر ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، پھر وقت گزرنے لگا اور چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں پیدا ہونے لگی، اور جو اولین ادارے تھے جن کا قیام عمل میں لایا گیا، شاید آپ کو حیرت ہوگی اس حوالے سے، لیکن جو سب سے پہلے ادارے قائم ہونے لگے وہ قدیم یونان میں ان کا تصور دیکھنے میں آیا کہ جو گریس، آج کل جو ملک ہے یونان، وہاں پر فلاسفہ نے فلسفے کی بنیاد ڈالی، اور باقاعدہ سے ایسے ادارے اور رصد گاہیں بنانا شروع کی کہ جہاں پر کچھ افراد جمع ہو کر مختلف چیزوں کے حوالے سے تجربات کیا کرتے تھے اور مختلف چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کیونکہ انسان دور گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو سمجھ چکا تھا کہ جب تک مختلف اذہان اور مختلف طبیعتیں مل کر کسی چیز پر تحقیق نہ کریں، کسی چیز کے بارے میں تفتیش نہ کریں، کسی چیز کے بارے میں تجربہ نہ کریں، تب تک اس چیز کے بارے میں کما حقہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔
یعنی ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے فیثاغورس کا نام آتا ہے، ہمارے سامنے ارسطو کا نام آتا ہے، ہمارے سامنے افلاطون کا نام آتا ہے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ سے ایک طلباء کی، اسٹوڈنٹس کی ایک جماعت قائم کی، ان کو سکھانے کی کوشش کی، اور ان سے باقاعدہ سے تکرار کرتے ہوئے ڈسکشن کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کئی چیزوں کو دریافت کرنا شروع کیا۔ اور فلسفے میں آپ دیکھیے کہ ایک بہت اہم پیش رفت ان کے طریقہ کار کے بعد ہمارے سامنے آئی۔ ریاضی میں، جس کو ہم میتھمیٹکس کہتے ہیں، جیومیٹری کہتے ہیں، اس میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہوئی۔ اور بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا مسئلہ فیثاغورس، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ فیثاغورس منسوب ہی فیثاغورس کے نام سے ہے۔ اچھا، منطق کا جو معلم اول تھا وہ ارسطو تھا۔ انہوں نے باقاعدہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کی بنیادیں ڈالنا شروع کی۔ اچھا، پھر اگر ہم تھوڑا سا اختصار کی طرف آتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جب عرب کی طرف دیکھا جاتا ہے تو اہل عرب کی نفسیات اور ان کی جو طبیعت تھی وہ بڑی دنیا سے ایک منفرد انداز میں وہ رہنے والے لوگ تھے۔ جیسے میں نے آپ کو اہل یونان کا انداز اور طریقہ کار بتایا، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اہل عرب کا انداز اور طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترنے والا کھانے والے لوگ تھے، بڑی سہولت کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ ان کو جنگیں پسند تھی، جنگ کرنا بہت اچھا لگتا تھا، بات بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے اور ایک دوسرے کو مار دھاڑ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شراب و کباب کی محفلیں تو ان کی چلتی رہتی تھی، اور عیاشی میں وہ ایک لیول پر رہا کرتے تھے اور ان چیزوں کو بہت انجوائے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پاس اگرچہ بظاہر تو یوں معاشی اعتبار سے خاصی پختگی نہیں تھی، لیکن اس ارض مقدسہ میں رب تبارک و تعالی نے چونکہ ایسی برکتیں رکھی ہوئی تھی تو ان کو بہت ساری چیزوں میں کافی آسانی رہتی تھی۔ خاص طور پر زبان کے اور کلام کے ماہر تھے، بولنے کے بادشاہ تھے، تو وہ اپنی بولی کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو بہت احسن انداز میں، اچھے انداز میں گھیر لیا کرتے تھے۔ لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ انتہائی تعجب کا شکار ہو جایا کرتے تھے کہ یار یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیسا کلام کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر مارکیٹنگ دیکھی جائے تو مارکیٹنگ میں بولنے والے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو بولتا ہے اس کا مال بھی بکتا ہے، وہ اگر جو ہے وہ مٹی کو بھی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، اور جسے بولنا نہیں آتا وہ سونا بھی نہیں بیچ سکتا۔ تو اس حیثیت سے اہل عرب جو ہے وہ کافی چیزوں میں یوں سمجھیے کہ دنیا سے بالکل مختلف ایک طریقہ کار پر چل رہے تھے۔ جہاں تک ان کے سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زبان پر ان کو اتنا عبور اور اس میں وہ اتنا سنجیدہ تھے کہ فصاحت اور بلاغت میں وہ کسی کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر ہم عرب اور عجم ان دونوں الفاظ کی تاریخ پر غور کریں اور ان کے مفاہیم کے اوپر غور کریں تو عرب کہا ہی اسے جاتا ہے جو بولنے والا ہوتا ہے، عجم کہتے ہیں گونگے کو، عجمی گونگے کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے سامنے کسی کو بولنے کے لائق سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس حیثیت سے وہ نسل در نسل عربی سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے اپنی اولادوں کو علم الانصاب اور حروب اور
اس طرح کی چیزوں میں، فصاحت اور بلاغت میں، وہ بغیر کسی اکیڈمی کے، بغیر کسی انسٹیٹیوٹ کے، بغیر کسی ادارے کے، سینہ بہ سینہ وہ اس علم کو آگے منتقل کرتے چلے جا رہے تھے۔ جہاں تک ان کا مذہب سے تعلق تھا تو وہ مذہب میں اس لیول پر آ چکے تھے کہ چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملت ابراہیمی کو ان کے سامنے رکھا تھا، لوگ آہستہ آہستہ اس سے منحرف ہو چکے تھے، اس میں کئی تبدیلیاں آ چکی تھیں، مذہب کے اعتبار سے انتہا درجے کی جہالت ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، یہاں تک کہ بت پرستی، شرک اور اس طرح کی رذیل ترین چیزیں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، شراب نوشی، وہ مذہب کو دور دور تک کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو شاید اس کو ہم ایک تشبیہ کے طور پر بڑے آسان انداز میں بیان کر سکتے ہیں کہ آج کا جو انسان ہے اور آج کا ایک سیکولر مائنڈ کا جو انسان ہے، جو مذہب سے بیزار ہو چکا ہے اور مذہب سے دور رہتا ہے، اور زندگی کے دو کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں، زندگی کے اندر دو شعبے بنا دیے گئے ہیں، یہ دینی شعبہ ہے، یہ دنیاوی شعبہ ہے، یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ تو کوئی اسکول کالج یونیورسٹی پڑھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی علوم حاصل کر رہا ہے، اور کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے آ جاتا ہے، درس نظامی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دینی علوم حاصل کرنے والا شخص ہے۔ تو یہ جو تقسیم کاری تھی یہ در حقیقت قدیم عرب جہلا کی تھی، کہ انہوں نے مذہب کو بالکل سائیڈ پہ رکھا ہوا تھا، بالکل سائیڈ پہ رکھا ہوا تھا، کوئی دور دور تک ان کا مذہب سے لینا دینا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کی بات کریں تو عیاشی میں وہ 100% پورے تھے، صحیح ہے۔ اب ایسی کنڈیشن میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پر ایک بڑا فضل اور کرم فرمایا کہ نبی آخر الزمان حضرت جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن عرب میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ آپ ویسے ہی خاص ہیں، آپ کی بہت ساری تخصیصات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتقاضۂ بشریت دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ عرب تھے، اہل عرب کے ساتھ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت، بلاغت، آپ کا کلام، آپ کی گفتگو، آپ کی ذہانت، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایک پورا باب ہے، پورا چیپٹر ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک ان چیزوں کو واچ کیا، ان چیزوں کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق، آپ کا انداز، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی وہ عرب کے سامنے ایک ماڈل بننے لگی تھی، یعنی وہ اپنے فیصلے کروا رہے ہیں، وہ آ کر مشورے کر رہے ہیں، وہ امانتیں رکھوا رہے ہیں، کیونکہ جب ماحول ایسا ہو کہ جہاں آپ کو دور دور تک ایسا کوئی شخص نظر نہ آ رہا ہو، کوئی امید کی کرن نظر نہ آ رہی ہو، تو وہاں پر کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اور یہ اصول، یہ قاعدہ، اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے دوران جو جو پوائنٹس ہیں یہ آپ اپنے ذہنوں میں بھی محفوظ کریں اور ساتھ ساتھ لکھ بھی لیں، یہ آپ کو بہت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک اصول ابھی میرے ذہن میں آیا، ایک قاعدہ ذہن میں آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ چلیں یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں کہ جس معاشرے میں جرائم زیادہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں نا امیدی اور عدم اعتمادی یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لوگ نا امید ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، لوگوں کو ایک دوسرے پر قطعاً بھروسہ نہیں ہوتا، اور عرب کی کیفیت بھی اسی طرف جانے لگی تھی، بلکہ جان چکی تھی کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، ان کی بہنوں کی، ماؤں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، ان کا مال محفوظ نہیں تھا، ان کی جانیں محفوظ نہیں تھیں، کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ تو ایسی کنڈیشن میں امید کی ایک کرن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے،
کہ جن کی امانت داری وہ دیکھ رہے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع، جن کا عدل و انصاف دیکھ رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع۔ غرض یہ کہ کئی چیزوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان کا رجوع ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ ہی ان کے لیے امید کی ایک کرن تھے۔ اور پھر رب تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے قبیلے اور ایسے خاندان میں رکھا جو ان کے ہاں جو ہے وہ جاہ و حشمت میں مسلم قبیلہ تھا، قبیلہ بنی ہاشم، جس کا نام تھا قبیلہ قریش، جس کا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے کر آئے۔ تو اب جو سب سے بڑا مرض تھا ان کا، اہل عرب کا، وہ یہ تھا کہ وہ علم سے دور تھے، وہ چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ اور میں آپ کو عزیز طلبہ کرام یہ بات عرض کروں کہ آپ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے میزان پر پیش کریں، اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے اس تصور میں لے کر چلے جائیں کہ ہر شخص سوچے اپنے بارے میں۔ ابھی آپ معاشرے کے بارے میں نہ سوچیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے اندر جو ایک انسان ہے وہ کیا چاہ رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ ضرورت یہ تھی کہ ان کو علم کی طرف بلایا جائے، اور چونکہ ہر شخص علم سے عاری ہو چکا تھا، یعنی پسند ہی نہیں تھا کسی چیز میں ریسرچ کرنا، کسی چیز کو پڑھنا، کسی چیز کو سمجھنا، بات صرف یہ تھی کہ عیاشیاں پوری ہو رہی ہیں۔ عربی تو ویسے ہی آتی تھی، شاعری تو ان کی سمجھے کہ گھر کا ایک فن تھا، یعنی چھوٹا بچہ بھی شاعری کر لیتا تھا، بڑا بچہ بھی، یعنی ان کا تو کلام ہی شاعری تھی نا، یعنی ان کے جملے ہی مقفع مسجع موزون ہوا کرتے تھے کہ جس جگہ سے شاعری کی بنیاد پڑی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں امرؤ القیس جیسا بندہ جو ہے، جس معاشرے میں گھومتا پھرتا تھا، چلتے پھرتے جو شاعریاں کیا کرتا تھا، یہ تو نہیں تھا کہ بیٹھ کے گرے لگائے، بیٹھ کے جو ہے نا وہ سوچے کہ مجھے کب آمد ہوگی اور میں تحریر کروں گا، ایسا تو نہیں تھا۔ وہ تو چلتے پھرتے شاعری کیا کرتے تھے، جن کے قصائد مشہور ہوا کرتے تھے، کعبے کی دیواروں سے لٹکا کے جو ہے نا وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک ایسا معاشرہ تھا کہ ان کو ضرورت نہیں تھی اور اسی پر ہی ان کا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن چونکہ مذہب سے دور تھے تو اس لیے مذہب سے قریب لانے کے لیے ان کو علم کی طرف لانا ضروری تھا۔ اسی لیے اگر آپ وحی کی حکمتیں پڑھیں تو یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا تھی۔ اس کی تشریح اور تفاسیر آپ کھول کر دیکھیں، یہاں پر ایک طبقہ ہے مفسرین کا جو یہ کہتا ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے حبیب آپ پڑھیے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حضرت جبریل امین کو یہ دینا، ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ 2-3 مرتبہ کا یہ معاملہ ہونا، اس کے بعد جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ایک تو اس کی یہ جہت ہے، ایک اس کا یہ زاویہ ہے، اور دوسری طرف اس کا زاویہ یہ ہے کہ یہ پورے عالم عرب کو خاص طور پر اور بالعموم پوری دنیا کو ایک پیغام جا رہا ہے کہ تمہیں علم کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور عنقریب ایک ایسے کتاب کی تکمیل ہوگی، اس کے نزول کی تکمیل ہوگی کہ جس میں ہر رطب و یابس کو بیان کر دیا گیا ہوگا۔ ایک ایسا شخص اپنے کلام سے لوگوں کو عاجز کر دے گا، ایک ایسا شخص اپنے علم سے لوگوں کو عاجز کر دے گا کہ صدیوں تک، قیامت تک اس کے علم پر لوگ گفتگو کرتے رہیں گے، اپنی زندگیاں لگا دیں گے، لیکن وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ تو ایک پیغام تھا نا اقرا کا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی یہی نازل ہوئی کہ آپ پڑھیے، تو یہاں سے علم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور اس میں خاص طور پر چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مذہب سے دور دور تک لگاؤ نہیں، مذہب کے حوالے سے عجیب قسم کے توہمات، عجیب قسم کی باتیں لوگوں نے اپنے ذہنوں میں، جو باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے کو دیکھ کر بچہ جو ہے اس کو اپنا رہا ہے، حالانکہ فصاحت و بلاغت میں ہر کوئی درجہ اجتہاد پر پہنچا ہوا، لیکن جب مذہب کی بات آ رہی ہے تو مذہب کے حوالے سے کنڈیشن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا باپ دادا جو ہے وہ کر رہا ہے ہم بھی اسی پر چل رہے ہیں۔ یہ ان کی کیفیت اور کنڈیشن ہو چکی تھی۔ تو اس کیفیت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو علم کی طرف بلا کر لائیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے لیے نظر و فکر کی حاجت ہوگی، اور نظر و فکر یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ نے منطق پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ منطق میں جو ہے وہ جب ہم علم کی تقسیم کرتے ہیں تو تصورات اور تصدیقات میں جاتے ہیں۔ تصور کی بات اور تصدیق کی بات جب آتی ہے تو پھر اس میں بدیہی اور نظری کی طرف جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو بدیہی ہے، آج ہمارے سامنے اسلام کی کئی چیزیں بدیہی ہیں کیونکہ ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارا روز مرہ کا معمول ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ جو معاملات ہیں، عبادات ہیں، یہ ہمارے لیے درجہ بداہت تک پہنچ چکی ہیں۔ ان پر اگر ہم دلائل نہ بھی دیں تو ہمارے لیے یہ بدیہی ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ان چیزوں کے لیے نظر و فکر کی حاجت تھی، تو پھر نظر و فکر جو ہے وہ بغیر علم کے اور امور معلومہ کو ترتیب دینے کے بغیر تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے نظر و فکر کی دعوت دی جاتی ہے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ علم کو حاصل کرو۔ قرآن کو دفعتاً نازل نہیں کیا جاتا، قرآن کو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ نازل کیا جاتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو سمجھیں۔ پہلے ڈرایا جاتا ہے، پہلے عذاب کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ایک حقیقت کو سمجھیں، قیامت کا تصور بیان کیا جاتا ہے، حشر و نشر کا تصور بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو مدنی آیات ہیں وہاں پر آ کر احکامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو المختصر یہ کہ اگر ہم اس کیفیت اور اس حالت کو دیکھیں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ہی نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغام کو آگے پہنچانا شروع کرتے ہیں، اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ لوگوں کو سب سے پہلے اس چیز کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی دین کی معرفت کیا ہے۔ جب ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکامات کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں، بھئی یہ حکم نازل ہوا، یہ حکم نازل ہوا، یہ حکم نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ کچھ احکامات جو ہیں وہ مکے میں نازل ہوتی ہیں، نماز وغیرہ کے احکامات ہیں، معراج کا معاملہ ہے، وہ جو ہے مکے میں ان کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر مدینے میں آ کر جو ہے کچھ احکامات مزید واضح ہو جاتے ہیں، اور بالآخر ایک ایسی بنیاد ڈالی جاتی ہے کہ جہاں سے ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہونے والا ہوتا ہے کہ اصحاب صفہ اور مسجد نبوی، یہ اسلام کی وہ پہلی انسٹیٹیوشن ہے، پہلا ادارہ ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرماتے ہیں اپنے اصحاب کی، اور ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ اب طریقہ کار کیا ہوتا تھا، یہ ساری گفتگو جو میں کر رہا ہوں یہ اسی طرف آپ کو لانے کے لیے میں نے یہ گفتگو کی۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاشانہ اقدس متصل تھا مسجد نبوی سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان آتے
آپ سے سوالات کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسئلہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، اس کے بارے میں کیا کریں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابیات کے سوالات ہوا کرتے تھے، کوئی دور سے آ رہا ہے، زندگی میں پہلی ملاقات کر رہا، اس کا انداز دیکھا جا رہا ہے۔ اب تربیت ایسے ہو رہی ہے محترم طلبہ کرام، تربیت ایسے ہو رہی ہے کہ کوئی آ رہا ہے سوال کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو اس کے سوال کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ تمہیں سوال کرنے کا حق ہے، لیکن سوال ایسے کیا جاتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تفصیلی جواب دے رہے ہیں، کسی کو اجمالی جواب دے رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں کو تفصیلی جواب دیا، فلاں کو اجمالی جواب دیا، فلاں کو سوال یہی تھا جواب مختلف دیا، ہم؟ ایک کو وہی جواب اسی سوال کا الگ جواب دیا، ایک کو اسی سوال کا الگ جواب دیا۔ الغرض ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جانے لگا، وحی کا نزول چلتا رہا، احادیث مبارکہ جمع ہوتے رہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ان چیزوں کو جمع کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ یہ بھی چلنے لگا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو فرما رہے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، وہاں جا کر لوگوں کو علم سکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ الغرض یہاں تک معاملہ ہے کہ ہر ایک، اگر ہم ایک چیز پر غور کریں نا تو ہر ایک کچھ نہ کچھ سیکھنے میں لگ گیا، اور جو وہ سیکھ رہا ہے وہ جا کر دوسرے کو بتا رہا ہے۔ یہ وہی عرب تھا، یہ وہی جگہ تھی کہ جہاں لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی، جہاں پر لوگ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کیسے چل رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اور کنڈیشن یہ ہوئی کہ اب ہر کوئی چیزوں کو سمجھنے کی طرف آ رہا ہے۔ اصحاب یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بحث کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈھانٹا جھڑکا نہیں کہ تم کیوں بحث کر رہے ہو، کیوں آپس میں تم لوگ ان موضوعات پر گفتگو کر رہے ہو، بلکہ ان کو ایک فری ہینڈ دے دیا کہ یہ کوشش تو کر رہے ہیں، یہ سیکھنے کی طرف آ تو رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان آگے بڑھے اور انہوں نے پھر جگہ جگہ جا کر اسی طرح کا ایک معمول اپنایا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلنے لگا۔ ہوتا یہی تھا کہ کوئی مسجد ہے، کوئی مقام ہے، وہاں پر ایک علم سے لبریز کوئی شخص جس کو صحابہ سے تابعین سے علم حاصل ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، حضور مجھے کوئی حدیث سنائیے، حضور مجھے قرآن کی اس آیت کی تفسیر بتائیے، مجھے اس کی تشریح بتائیے، مجھے بتائیے میں اس معاملے میں کیا کروں۔ اور وہ حضرات بیٹھ کر غور و فکر کر کے سوچ کے ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ جناب آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے، آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے، آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے۔ اور خیر القرون کا سلسلہ تھا، اچھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، علم سے وابستہ لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ چیزوں کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، چیزوں کو کیسے سمجھا جاتا ہے، کئی چیزیں انہیں پہلے سے ہی معلوم ہوا کرتی تھی۔ اب جیسے میں مثال دیتا ہوں، آپ کبھی اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں کہ معاملات کیا ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں۔ اگر ہم ہندوستان کی جانب دیکھیں نا، جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا یا اس کے اوائل کے دور میں، تو ایک زمانہ تھا لوگوں کو فارسی بڑی اچھی آتی تھی، لوگوں کو عربی کے الفاظ، عربی کے جملے بڑے اچھے آتے تھے، بہت عمدہ قسم کی اردو بولا کرتے تھے، بہت اچھی قسم کی جو ہے نا گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے کہاں سے سیکھی تھی؟ وہ اپنے گھر میں ہی ان کو کئی چیزیں سمجھ میں آتی تھی۔ کسی کا باپ عالم ہے، کسی کا دادا عالم ہے، کسی کا چچا عالم ہے، ہر گھر میں ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی عالم، کوئی علم دین سے انتہائی قریبی شخص ملا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ کوئی اگر جو ہے وہ یعنی ایسا شخص تھا جو بے عملی کا شکار تھا، لیکن ظاہری طور پر وہ
شریعت مطہرہ کا جو ہے وہ پابند ہوا کرتا تھا، شریعت مطہرہ سے بالکل اس کی ایک اٹیچمنٹ ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک زمانہ وہ بھی تھا جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی کوششیں، تابعین، تبا تابعین کی کوششیں چلتی رہیں، تو یہ حضرات جایا کرتے تھے، مساجد کے اندر بیٹھا کرتے تھے، لوگ آتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے، یہ مسئلے بتایا کرتے تھے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر، ہر مسجد میں، ہر مقام پر، ہر عالم اپنی حیثیت کے مطابق خود ایک دارالافتاء تھا۔ ہر شخص ان کے پاس آ کر اکتساب فیض کیا کرتا تھا۔ اور ایک اور اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، نوٹ کیجئے اس کو، اعتماد اتنا تھا، یقین اور بھروسہ اتنا تھا کہ میں اگر کسی کے پاس جاتا سوال لے کر، مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یہ پتا تھا کہ اس کے پاس میرے اس مسئلے کا حل ہے، اس کا جواب ہے، یہ جو کہے گا میں نے ماننا ہے۔ قیل و قال نہیں کرتے تھے سائلین، سوال کرنے والے علماء آپس میں قیل و قال کرتے تھے، سائل کبھی بھی قیل و قال نہیں کرتا تھا۔ وہ جاتے تھے، سوال پوچھتے تھے، ان کو جواب مل جاتا تھا اور بات ختم۔ اسی لیے اتنے مسائل میں اجتہاد پیدا ہوئے کہ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے غور و فکر کیا، چیزوں کو سمجھا اور آگے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن پھر وقت گزرتے گزرتے اگر ہم بالخصوص یہاں پر آئیں، ہندوستان کو دیکھیں، اور یہ جو فارس کا ایریا ہے اور جو دیگر سلطنتیں بننا شروع ہوئیں، تو ایک اہمیت کے پیش نظر جو ہے مختلف مدارس کی بنیاد جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا علماء نے، کیونکہ علماء کو ایک اجتماعیت کی ضرورت تھی۔ علماء نے غور و فکر کیا کہ اس طرح سے تنے تنہا بیٹھ کر کوئی کہاں پر بیٹھا ہوا مسائل بتا رہے، کوئی کہاں بیٹھ کر مسائل بتا رہا ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک عالم ہے جس کو حدیث میں بھی مہارت حاصل ہے، فقہ میں بھی مہارت حاصل ہے، تفسیر میں بھی مہارت حاصل ہے، لیکن وہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر لوگ صرف فقہی مسائل اس سے پوچھتے ہیں، حدیث تفسیر کے متعلق سوال نہیں کرتے، تو اس کی اس صلاحیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، ان کی کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، لیکن اس صلاحیت کا صحیح سے ظہور نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے علماء نے جو ہے سلاطین سے مشاورتیں کر کے مدارس کی بنیاد ڈالنا شروع کر دی۔ اور چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو آج کی تقسیم ہے نا، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، اس زمانے میں علم ہی تھا، ایک ہی علم تھا، وہی دنیاوی، وہی دینی، سب کچھ وہی تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ کیا کیا کرتے تھے کہ انہوں نے، علماء نے باقاعدہ سے مدارس کی بنیاد ڈالی۔ اور آپ نے ایک بڑا مشہور و معروف نام سنا ہوگا، بغداد کا جو مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، بغداد میں جو مدرسہ نظامیہ تھا، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی گئی، اور وہاں پر بڑے بڑے علماء نے جو ہے وہ علم بھی حاصل کیا اور لوگوں کو علم کی طرف لے کر آئے۔ صحیح ہے، آہستہ آہستہ کر کے یہ معاملات بڑھتے گئے اور کئی مدارس وجود میں آنے لگے۔ ہندوستان کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہندوستان میں بھی ایک زمانے تک، کافی عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے، لوگ جا کر اس سے کسی سے حدیث حاصل کر رہے ہیں، کسی سے فقہ پڑھ رہے ہیں، کسی سے تفسیر پڑھ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ایک بنیاد ڈالی گئی۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، باقاعدہ سے ایک نصاب کو مرتب کیا گیا، اور آپ کے سامنے درس نظامی کی صورت میں حضرت علامہ مولانا نظام الدین سہالوی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بنیاد ڈال دی درس نظامی کی، جو ان کے نام سے منسوب ہوا اور آج تک چل رہا ہے۔ اس میں شروع میں جو ہے وہ کئی اللہ آپ کا بھلا کرے، کئی طرح کے علوم اور فنون کو شامل کیا گیا، حتیٰ کہ آپ یہ سوچئے، میں وہی پھر بات کر رہا ہوں، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، کہ ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو تفسیر، حدیث، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، صرف یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم ہیئت، علم ہندسہ، علم نجوم، علم فلکیات اور علم طب تک انہی مدارس میں پڑھائی جانے لگی، اور لوگ علم طب بھی مدرسے سے ہی حاصل کرتے تھے۔
بہترین قسم کے جو ہے وہ طبیب بن جاتے تھے علم طب کو حاصل کر کے، اور یہ سلسلہ پھر ایک چلتا رہا۔ اچھا، اس زمانے میں بھی یہی تھا، یہ جو سارے کا سارا معاملہ تھا، اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ علماء، جو شخص عالم بن جاتا، یعنی وہ جو ایک نصاب مقرر کیا گیا، یا جو اس زمانے کا ایک معیار ہوا کرتا تھا کہ اتنی اتنی کتابیں ہونی چاہیے، وہ پڑھنے کے بعد لوگ اسے اپنا مرجع سمجھا کرتے تھے، لوگ ان سے آ کر جو ہے وہ علم حاصل کیا کرتے تھے، اپنے مسائل پوچھا کرتے تھے، اپنے سوال پوچھا کرتے تھے۔ وہی شخص جو ہے وہ مفتی بھی ہوا کرتا تھا، وہی شخص جو ہے وہ لوگوں کا قاضی بھی ہوا کرتا تھا، وہی شخص جو ہے وہ لوگوں کے لیے عالم بھی ہوا کرتا تھا، سب کچھ وہی ایک شخص ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتے گزرتے ایک معیار جو ہے وہ گرنے کی طرف ہم نے دیکھا کہ معیار گرنے لگا، خاص طور پر جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی اور بر صغیر کی تقسیم ہوئی اور ہندوستان اور پاکستان کا وجود یہاں پر ہمیں نظر آیا، تو اس زمانے میں کیفیت یہ ہونے لگی۔ اچھا، یہاں پر رک کے میں یہ بات بتاؤں کہ مفتی کا جو ٹائٹل تھا اس زمانے میں ایک بہت بڑا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور مفتی سے مراد وہ مفتی نہیں تھا جو آج کا مفتی ہے، وہ شخص ہوا کرتا تھا جو اس شہر کا سب سے بڑا عالم ہوتا، اس علاقے کا سب سے بڑا عالم ہوتا۔ اور جب چھوٹے چھوٹے علماء سے مراد یہ ہے کہ جو دیگر علماء تھے وہ بھی اکابرین، جب ان سے مسائل حل نہ ہوتے اور جن لوگوں سے علماء سوال کیا کرتے تھے وہ مفتی کہلاتے تھے، جن سے عوام سوال کرتے تھے وہ تو عالم تھے، جن سے علماء رجوع کیا کرتے تھے، جن کے پاس علماء جا کر کہا کرتے تھے کہ حضور ہم سے لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، ہمیں جواب نہیں آتا، آپ جواب ارشاد فرمائیں، تو وہ شخص مفتی ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ پھر وہ مفتی اعظم یا جو بھی ٹائٹل لگتے تھے، لیکن وہ مفتی ہوا کرتا تھا۔ قاضی القضاء کا جو منصب تھا سب سے اہم تو وہ تھا کہ جو ہر چیز کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ جیسے ابھی آج کل آپ دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ چیف جسٹس کو اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ چیف جسٹس جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ترمیمیں کرتا ہے، آئین کے اندر ترمیم ہو جاتی ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جیسے آپ شامی پڑھیں تو شامی میں مفتی ابو سعود کا نام آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا، تفسیر ابو سعود بھی ان کی تصنیف کردہ ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے مفتی اعظم تھے۔ مفتی اعظم سے مراد یہ تھا کہ یہ قاضی القضاء تھے، اور یہ سلطنت کی بہتری کے لیے دیکھا کرتے تھے کہ کہاں پر کون سا نظام رائج کرنا ہے، تو یہ بادشاہ کو جو ہے وہ معروضات بھیجا کرتے تھے، اور بادشاہ جو ہے وہ ان معروضات کو دیکھ کر ان کو پورے ملک میں نافذ کیا کرتا تھا، پوری سلطنت میں نافذ کیا کرتا تھا۔ تو سلطنت عثمانیہ میں ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان سلیمان قانونی، ان کے زمانے میں حضرت سیدنا مفتی ابو سعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور آپ کے کئی معروضات پر بادشاہ نے عمل کیا اور ان کو پوری سلطنت میں نافذ کیا۔ اس پر پوری کتاب آتی ہے معروضات ابو سعود کے نام سے، آپ اس کو دیکھیں کہ جس میں انہوں نے وقف کے حوالے سے، بیوع کے حوالے سے، کئی چیزوں کے حوالے سے مسائل کو بیان کیا کہ حضور آپ اپنے سلطنت میں ان چیزوں کا نفاذ فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو مفتی کا ٹائٹل ان دنوں یہ ہوا کرتا تھا کہ مفتی وہ تھا کہ جو علماء کا مرجع ہوا کرتا تھا، جس کے پاس علماء آ کر جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کروایا کرتے تھے، اور عوام جو مسائل جن لوگوں کے پاس آ کر عوام حل کروایا کرتی تھی، وہ لوگ تو وہ تھے کہ جو علماء ہوا کرتے تھے، جنہوں نے چند کتابیں وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی۔ لیکن وقت، جیسے میں نے کہا کہ وقت بدلا، اور جب خاص طور پر پاکستان کا وجود آیا اور یہ معاملات ہونے لگے، درس نظامی کے پیچھے بہت سارے لوگ پڑ گئے۔ جب سے انگریز بر صغیر میں آیا تو درس نظامی کے دشمن پیدا ہو گئے، اور درس نظامی کے ایسے دشمن پیدا ہو گئے کہ علمان والحفیظ انہوں نے باقاعدہ سے درس نظامی کو جو ہے وہ ایک ایسا
رنگ دے دیا کہ یہ تو دینی کام ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، دنیاوی طور پر اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو فلاں کالج میں جائیں، فلاں یونیورسٹیوں کا وجود آنے لگا۔ پہلے تو جامعہ ہوا کرتا تھا نا، جامعہ ہی یونیورسٹی کو کہتے ہیں، تو اسی میں دین بھی تھا، دنیا بھی۔ لیکن کیا ہونے لگا کہ یونیورسٹیز کا وجود آنے لگا، انہی مدارس کے مقابلے میں کالجز کا وجود آنے لگا، مدارس اور مساجد کو جو ہے وہ حکومتوں سے کاٹ کر ان کو پرائیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں چندوں کی طرف لگا دیا گیا، اور حالت یہ ہونے لگی کہ وہ علماء جو صبح و شام، جن کو پتا تھا کہ ہمارے اوپر سلطنت کی چتھری ہے، ہم اسی کے تحت جو ہے وہ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، انہی علماء کو، انہی طلباء کو جو ہے وہ چندے کی فکر ہونے لگی، انہی علماء اور انہی طلباء کو جو ہے وہ اپنی آمدنیوں کی فکر ہونے لگی کہ ہمارا گھر کیسے چلے گا، ہمارا مدرسہ کیسے چلے گا، ہماری مسجد کے اخراجات کیسے چلیں گے۔ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہوا کرتی تھی، ان کے ہاتھوں میں چندوں کی پیٹیاں آنے لگی، وہ لوگوں کے پاس جا کر جو ہے وہ مانگنے والے بیچارے بن گئے، اور کیفیت ہی بالکل عجیب ہو گئی۔ تو ایسی کنڈیشن میں لوگ علم دین سے تھوڑا سا دور ہو گئے، تھوڑا سا۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان بن رہا تھا، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات تو ابھی میں کروں گا۔ تو ہونے یہ لگا کہ لوگ تھوڑے سے کمزور ہونے لگے، دور ہونے لگے، لیکن پھر بھی علماء موجود تھے اور زبردست قسم کے موجود تھے، یعنی ان کی ہمت کو سلام ہے کہ ایسی کنڈیشن کے اندر بھی جب ایک زمین کا ایک خطہ دو حصوں میں بٹ رہا ہے، مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پھر بھی علماء لگے ہوئے تھے، ایک طرف ملک کو آزاد کرنے میں لگے ہوئے، دوسری طرف علم کو پھیلانے میں لگے ہوئے، تیسری طرف جو فتنے ہیں، قادیانیت کا فتنہ ہے، دیابنا کا، وہابیہ کا، روافظ کا جو فتنہ ہے، اس کو منہ دے رہے ہیں، ختم نبوت، ان سب کو منہ دیتے ہوئے جو ہے وہ یہ علماء کیا کر رہے ہیں کہ علم دین کو بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ٹائٹل عالم کا لگا ہوا ہے، اور وہی لوگوں کا مرجع بنا ہوا ہے۔ لیکن اس میں آہستہ آہستہ اتنی کمزوری آنے لگی کہ وہ جو 8 سال کا ایک نصاب تھا وہ اتنا مختصر ہو گیا، اتنا مختصر ہو گیا کہ جس کے بارے میں کوئی پرسان حال نہ رہا۔ ہر مدرسے نے، ہر عالم نے اپنے علاقے میں جا کر دیکھا، دیکھیں ان کی بھی مجبوریاں تھیں، ہر ایک نے جا کر دیکھا کہ یار میں یہاں پر یہی کتابیں پڑھاؤں گا، یہاں پر تو یہ پڑھنے والے نہیں۔ اچھا، ہر جگہ وہاں پڑھانے والا موجود نہیں تھا۔ استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقالات کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اب استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سبھی جانتے ہوں گے، یعنی پاکستان کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اکابر علماء جو بوڑھے ہو چکے ہیں، بعض ان میں وفات پا چکے ہیں، وہ سب استاد عطا محمد بندیالوی صاحب کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، یا کم از کم ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ ایسے بندہ استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرصہ تدریس ہے وہ 50 سال سے زائد ہے، یعنی صرف آپ نے تدریس 50 سال سے زائد فرمائی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اپنے مقالے میں، آپ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ ہمارے مدارس کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر اس مدرسے میں کوئی کتاب پڑھانے والا استاد نہیں ہے، کسی فن کو پڑھانے والا کوئی استاد نہیں ہے، تو ہم استاد لانے کی بجائے، استاد پیدا کرنے کی بجائے، ہم اس کتاب کو ہی اس مدرسے سے خارج کر دیتے ہیں، اس کتاب کو ہی نکال دیتے ہیں کہ یار یہ کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہے۔ اب میں مثال ایک دیتا ہوں کہ اگر ہم شرح التہذیب نکال دیتے ہیں منطق کی، تو ہماری نکالنے کی ایک سب سے بڑی مجبوری، ہم چاہے 1000 مجبوریاں بیان کریں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ایک عالم اور ایک بزرگ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات حق اور سچ ہیں کہ انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی، میرا تو اس پر یقین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے شرح تہذیب پڑھانے کا کوئی اہل نہیں تھا، اس لیے وہ نکال دی گئی، کوئی پڑھانے والا ہی نہیں بچا۔ ہم الجھ گئے، جو اس کو پڑھانے کا طریقہ تھا، اس کو وہ انداز جب ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ ہم کس طرح سے اس کو صحیح انداز میں سمجھ اور پڑھ سکتے تھے۔ اسی طرح جن مدارس میں سے کافیے کو نکال دیا گیا، نحو کا جو کافیہ ہے وہ نکال دیا جا رہا ہے، یا آپ کا شرح ملا جامی نکالا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم 1000 بار کہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، کوئی ضرورت کی بات نہیں ہے،
کوئی معاملہ نہیں ہے۔ شرح تہذیب جو صدیوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے علماء، دہائیوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب اس کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت صرف یہ ہے کہ اس طرح سے پڑھانے والے نہیں رہے، اس طرح سے قیل و قال کرنے والے نہیں رہے، تو حالت یہ ہو گئی کہ وہ کتابیں بھی نکال دی گئیں۔ یہی شرح عقود رسم المفتی جس کو ہم تخصص میں پڑھتے ہیں، ایک زمانے میں علماء کے لیے تو یہ ایک رسالہ تھا، علماء تو اس کو چلتے پھرتے پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیا ہے اس میں؟ کیا شرح عقود رسم المفتی کوئی ایسی انوکھی کتاب ہے؟ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ کیا یہ ایک اتنی انوکھی کتاب ہے کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا؟ نہیں، اس کے اندر تو چند باتیں لکھی ہوئی ہیں، چند چیزوں کو جمع کیا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ بھائی دیکھو، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 6 کتابیں یہ ہیں، ظاہر الروایہ اس کو کہتے ہیں، نوادر اس کو کہتے ہیں۔ امام اعظم کا اپنے شاگردوں سے، ان کے شاگردوں کا امام اعظم سے اختلاف ہو جائے تو کس کے قول کو ترجیح ہوگی؟ یہ باتیں کوئی ایسی تھوڑی ہیں کہ جو کہیں پر دنیا میں ہمیں ملتی نہیں ہے، جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں کتابوں میں۔ علامہ شامی نے وہ ساری باتیں اپنی طرف سے تھوڑی کی ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں نا، کبھی علامہ قاسم بن قطب البغا کا حوالہ دے رہے ہیں، کبھی محقق ابن امام کا حوالہ دے رہے ہیں، کبھی ابن نجیم مصری کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ باتیں پہلے سے موجود تھی۔ تو مقصد یہ کہ شرح عقود رسم المفتی کو آپ لے لیں، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں تھی کہ اس کو باقاعدہ سے ایک جو ہے الگ سیشن میں پڑھایا جاتا۔ لوگ تو اس کو، علماء تو چلتے پھرتے پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ الاشباح والنظائر، یہ ایسی کتاب ہے جیسے درس نظامی میں نارملی پڑھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے شامی ایک فقہ کی کتاب ہے، یہ تو خیر بہت بعد میں لکھی گئی، لیکن پھر بھی اس کو سمجھیں کہ یہ ایک فقہ کی کتاب ہے۔ جس طرح سے آج مدرسے کا ایک طالب علم فقہ کو پڑھتے ہوئے بہار شریعت پڑھتا ہے، اب تو افسوس کی بات یہ ہے کہ بہار شریعت بھی نہیں پڑھتے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ آج کا طالب علم بہار شریعت بھی نہیں پڑھتا، وہ تخصص کا ہی طالب علم کیوں نہ ہو۔ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ میں سے کس نے بہار شریعت کو اکثر پڑھ لیا ہے، پورا تو بہت ہی کم، شاید کوئی ہو، میں حسن ظن رکھ لیتا ہوں، لیکن اکثر بھی نہیں پڑھنے والے۔ بہار شریعت کو چند جگہوں سے دیکھنے والے لوگ اب رہ گئے، اور جو پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ مدارس میں جائیں، آپ میں سے کئی جو ہے وہ تدریس بھی کر رہے ہوں گے، آپ جائیں پوچھیں اپنے طلبہ سے، جو پڑھ رہے ہیں ان میں سے بعض نے تو بہار شریعت شاید صحیح سے دیکھی بھی نہیں ہوگی، انہیں مصنف کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ بہار شریعت کا مصنف کون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ آپ کا فتاوی عالمگیری، آپ کا شامی اور فتح القدیر اور بحر الرائق، نہر الفائق، ان کی اہمیت اور کنڈیشن یہ تھی کہ ان کو علماء اپنے مطالعے میں رکھا کرتے تھے۔ اصل میں پڑھتے ہدایہ شریف تھے، اصل میں جو ہے وہ بڑی بڑی کتابیں جو فقہ کی مسلم جو شروحات ہوا کرتی تھی نا، وہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کنڈیشن یہ ہوا کرتی تھی کہ بطور مطالعہ کے اور تھوڑا سا چیزوں کو ڈیپلی سمجھنے کے، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ یہ شامی اور عالمگیری تھوڑا سا ان کو دیکھا کرتے تھے۔ شامی میں کیا ہے؟ اگر ہم پوری شامی کو اٹھا کر دیکھ لیں، غور و فکر کریں، اس دن بھی میں طلبہ سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ کو شامی میں کیا نظر آتا ہے؟ شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی اقوال کو جمع فرماتے ہیں، کئی باتوں کو جمع فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک شارع اور ماتن کے قول کی طرف ایک جو ہے وہ رجحان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز اور مزاج تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ جو کتابیں نارملی مطالعے میں ہوا کرتی تھیں، وہ جو ہے ایسا حال پیدا ہو گیا ہمارا کہ ہم نے اس کے لیے باقاعدہ سے ایک مفتی کورس اور ایک تخصص کا معاملہ طے کر دیا۔ پہلے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، ایک شخص درس نظامی کر لیتا تھا، اس کے بعد اگر اس کو مزید جو ہے ان چیزوں کی طرف آنا ہوتا تو وہ کسی بڑے عالم کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاتا۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر رکھتے ہوئے اس کو یہاں پر روکیں، اور ایک چیز اور نوٹ کریں
جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے زمانے میں بہت پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ علماء جو ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے، لوگ آ کر ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ جب یہ مدارس کا نظام ہونے لگا تو پھر باقاعدہ سے علماء نے مدارس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی اہتمام کیا کہ تحریری طور پر فتاوی جات کو مرتب کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے یہی بات ہے کہ فتاوی شامی کو اگر آپ دیکھیں تو فتاوی شامی میں کوئی سوال جواب تو نہیں ہے اور نام اس کا فتاوی ہے، تو مخصوص جو اصطلاح ہوا کرتی تھی وہ جو ہے تبدیل ہو گئی، یعنی فتوے کی جو اصطلاح تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ فتوے کی پہلے اصطلاح کیا تھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ عالم کہ جس کے پاس آ کر علماء بھی سوال کیا کرتے تھے، وہ فتوے کی شکل تھی، کنڈیشن تھی، اور باقاعدہ سے مرتب نہیں تھا۔ لیکن جو ہے یہاں پر آ کر خاص طور پر ہندوستان پاکستان میں آ کر معاملہ یہ ہوا کہ علماء نے باقاعدہ سے اپنے فتاوی جات کو ترتیب دینا شروع کر دیا، اور سوال جواب کی کنڈیشن میں ترتیب دینا شروع کیا کہ بھئی فلاں جگہ سے فلاں بندے کا سوال ہے، فلاں بندے نے یہ سوال کیا ہے، اس کی مخصوص کنڈیشن یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اس کی ایک اہم حکمت اور وجہ یہ نوٹ کر لیجئے، ایک اہم حکمت اور وجہ جو سمجھ میں آتی اور دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نفس مسئلہ کو بیان کر دینا، تو مسئلہ پڑھنے میں سمجھنے میں کچھ چیزیں دقیق ہو جاتی تھیں، ان میں فروعات خود نکالنے پڑتے تھے، جبکہ افتاء کے معاملے میں یہ ہونے لگا کہ لوگ خود آ کر آپ کو اس طرح کے مسائل اور معاملات بتایا کرتے تھے جو کسی خاص اصول یا کسی خاص فقہی جزیے کے تحت آیا کرتے تھے۔ علماء نے اس کو بالخصوص ہندوستان میں اس چیز کو بہتر سمجھا، زبردست سمجھا، اور انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ باقاعدہ سے اس کو ایک ترتیب دے کر ایک افتاء کا سلسلہ شروع کر دیا، اور افتاء والی کنڈیشن میں آ کر یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے ہو گئی کہ اب جس طرح سے آپ کے سامنے بالخصوص فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف فتاوی جات جو ہندوستان میں مرتب ہونے لگے وہ آنے لگے، اور ایک باقاعدہ سے ایک سلسلہ چل پڑا۔ تو علماء نے جو ہے وہاں پر ایک افتاء کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر کچھ علماء نے اس کو ایک الگ سے شعبہ بنا دیا، کچھ لگ گئے تدریس میں، درس و تدریس میں، اور کچھ جو ہے وہ افتاء کے شعبے میں آنے لگے۔ کچھ تو وہ تھے جو تدریس بھی کر رہے ہیں، افتاء بھی کر رہے ہیں، تدریس بھی کر رہے ہیں، افتاء بھی کر رہے ہیں، اور کچھ نے باقاعدہ سے اس کو ایک الگ سے تقسیم کر کے ایک شعبہ بنا دیا۔ لیکن الگ سے جب تک شعبہ تھا یہ، تب تک بھی اس کا کوئی تخصص کا تصور نہیں تھا، تدریب کا تصور ہوا کرتا تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ مشق افتاء کا تصور ہوا کرتا تھا کہ وہ جاتے تھے کسی مفتی کی صحبت میں بیٹھ کر چیزوں کو سیکھتے تھے، جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ بھئی جو ہے وہ بندہ اس وقت تک مفتی نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی طبیب حاذق کے پاس مطب نہ کرے، یعنی کسی ماہر مفتی کے پاس اس کو بیٹھ کر کئی سالوں تک مسائل کو اور چیزوں کو نہ سمجھے، تب تک وہ ایک اچھا جو ہے مفتی نہیں بن سکتا۔ تو یہی کنڈیشن جو ہے اس وقت بھی تھی کہ باقاعدہ سے ایک شعبہ تو بنایا گیا، لیکن اس میں آتے وہی علماء تھے جنہوں نے درس نظامی ہی پڑھی ہوئی تھی، وہی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے بعد میں حالت ایسی ہو گئی کہ وہ جو حضرات تھے، جیسے ابھی میں نے مثال دی نا بہار شریعت کی، حالت یہ ہونے لگی کہ لوگوں نے جو ہے وہ شامی ہی پڑھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے فتح القدیر ہی پڑھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے جو ہے وہ بنایا ہی پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو علماء نے ضرورت محسوس کی کہ چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم جو ہے باقاعدہ سے اس کا ایک ایسا شعبہ بناتے ہیں اور اس کو نام دے دیتے ہیں تخصص کا، اسپیشلائزیشن کا، ٹھیک ہے۔ تو در حقیقت اس کے پیچھے جو کار فرما معاملات ہیں وہ جو ہے اپنے مطالعے سے اور علوم سے دور ہونا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، اور آج کے دور میں بھی اگر ہم ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگرچہ یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے، قریب بنا ممکن ہے، اگر ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہے وہ ہمارے طلباء اور علماء کا مطالعہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ دوران درس نظامی ہی وہ شامی پڑھ لیتے ہیں، دوران درس نظامی ہی وہ یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، شرح عقود کو تو ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں،
تو پھر میرے خیال سے کہیں پہ ہمیں تخصص فی الفقہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، میری اس بات پر جو ہے وہ بطور شاہد کے یہ چیز بھی ہے کہ اگر ہم غور کریں، غور و فکر کریں، تو ایک زمانے میں ایک تخصص ہوا کرتا تھا جسے تخصص فی الفقہ کہتے ہیں، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ تخصص فی الفنون کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ معقولات ہی اس انداز میں نہیں پڑھ رہے تھے کہ جس طرح سے ان کو پڑھنے چاہیے تھے، تو انہوں نے کیا کر دیا کہ جی تخصص فی الفنون کا ایک الگ سے سلسلہ شروع کر دیا کہ آپ معقولات، منطق، فلسفہ جو ہے درس نظامی میں صحیح سے نہیں پڑھ پا رہے تو یہاں کر پڑھیے۔ اچھا، وہ بھی اتنا کم ہو گیا معاملہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کبھی تخصص جو ہے وہ، اب تخصص کا نام ایسا ہو چکا ہے کہ جی کبھی تو تخصص جو ہے وہ اقتصادیات میں بھی شروع کر دیا گیا، تخصص جو ہے ان چیزوں میں بھی، اس چیز میں بھی، یعنی کئی چیزوں میں تخصص شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آپ بطور اسپیشلٹی کے ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن اگر مجھ سے میری سوچ پوچھی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے کہ اسپیشلٹی کے طور پر تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایک الگ سے شعبہ بنا دیا، اس کی تقسیم کاری کر دی، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان میں سے ایک محرک یہ بھی ہے کہ ہمارا طالب علم 8 سال میں وہ چیزیں حاصل نہیں کر پا رہا جو پہلے کے علماء کیا کرتے تھے، اسی لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اسے آگے مزید جو ہے 2-4 سال اور لگانے پڑیں، یعنی گویا ہماری درس نظامی 8 سے ہو کر 10 سال کی بن چکی ہے۔ اگر آپ کو مزید فقہ سیکھنا ہے 2 سال اور لگا لیں، آپ کو مزید جو ہے وہ فلسفہ اور منطق سیکھنا ہے تو فنون میں 2 سال اور لگائیں، اگر آپ کو جو ہے وہ اکنامکس اور اقتصادیات میں مزید سیکھنا ہے 2 سال اور لگائیں۔ حالانکہ ہمارے لیے بیو ہی کافی تھا، یہ جو اس طرح کے چیپٹرز اور ٹاپکس تھے یہی ہمارے لیے کافی تھے درس نظامی میں، لیکن نہیں، ہم نے جو ہے وہ مزید اس کو مختصر کر دیا، جو 8 سال میں ہونا چاہیے تھا اس کو ہم نے اتنا کم کر دیا، بالکل ریلیکس کر دیا طالب علم کو کہ چلو ٹھیک ہے بھائی 2 سال اور لگا لو، تمہاری زندگی کے ہم 2 سال اور لے لیتے ہیں، لیکن تمہیں جو ہے نا ہم اس طرف لے کر آئیں گے۔ تو بہرحال اس کے پیچھے جو ہیں وہ سوچیں وہ مختلف ہیں، لیکن محرکات میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ ایسے حقائق ہیں جن سے انسان جو ہے وہ نظریں نہیں چرا سکتا، یہ تو ایک کنفرم بات ہے، چاہے اس پر کوئی جتنے بھی دلائل دے، اس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے اس حقیقت سے۔ لیکن بہرحال اگر ہم اس طرف آئیں تو جتنا میں نے آپ کو اس کے حوالے سے بتایا کہ اب اس کی اگر ہم اہمیت کی طرف آئیں تو یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے، ایک تخصص ہے، اور اس کا اولین مقصد جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ 8 سال کی، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ استاد جی آپ یہ بتائیں کہ تخصص کا مقصد کیا ہے، تو میرا جملہ ایک بڑا آسان سا جملہ ہوگا کہ 8 سال کے تخصص 8 سال کی درس نظامی میں علم فقہ حاصل کرتے ہوئے آپ کے اندر جو کمزوریاں رہ گئیں ان کو سدھارنے کا اور دور کرنے کا ایک موقع تخصص فی الفقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تخصص فی الفنون کا مقصد کیا ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ 8 سال میں آپ نے فنون پڑھتے ہوئے، منطق اور فلسفہ پڑھتے ہوئے جو آپ خامیوں کے شکار ہوئے، تو اب ان سے بچنے کے لیے آپ جو ہے اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے آپ تخصص فی الفنون کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی الگ سے ایک چیز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طالب علم آج بھی کسی بھی جامعہ، کسی بھی مدرسے کا ہو، لیکن وہ بڑی محنت کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ اگر وہ علم فقہ کو حاصل کرتا ہے، نور الایزاں سے شروع ہو کر وہ ہدایہ شریف تک جو ہے ایک انتہائی دل جمعی کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، شروحات کا مطالعہ کرتا ہے، تو اسے تخصص کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ جو ہے 8 سال میں بھی کچھ نہیں کرتا اور اس کے بعد آ کر وہ 2 سال کے، جب جو بندہ 8 سال میں کچھ نہیں کر سکا وہ 2 سال میں آ کر کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں اہم ترین چیز آتی ہے وہ تدریب ہے اور افتاء ہے، اور میں اس کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ 2 سال کا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کسی کو فتویٰ نویسی میں مہارت، تو میں نے یہ پہلے بھی ایک مرتبہ ایک نشست میں یہ بات آپ کو کہی تھی کہ ہمارے کئی علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو فقہ پڑھتے پڑھاتے اس کو 40 سال سے اوپر ہو جائیں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ نہ کچھ فقہ کو سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
ورنہ یہ نہیں ہے کہ 2 سال میں آپ نے 200 300 400 500 فتاوی جات لکھ لیے تو آپ بہت بڑے مفتی بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، بلکہ میں نے دیکھا بھی تھا کچھ طلباء جو ہے نا وہ اپنے ناموں کے ساتھ مفتی لگاتے ہیں، تو میں ان کو یہی پیغام ہے کہ آپ اس کو زحمت نہ کریں یہ اپنے نام کے ساتھ لگانے کا، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ میں ابھی آپ کو بتایا نا، مفتی تو وہ ہوتا ہے، اور آج کے دور میں بھی میں مفتی اسی کو سمجھتا ہوں کہ جو مرجع علماء ہو، جس کے پاس علماء آ کر سوال کریں۔ اگر وہ کسی مسجد کا امام ہے اور محلے کے 2 بندے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ اس سے مفتی نہیں بنتا۔ اس کے لیے باقاعدہ سے جو ہے وہ ایک اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، اس کی ایک گہری نظر ہونی چاہیے، اس کی فہم و فراست اس کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اہمیت وہ اس حیثیت سے بہت زیادہ ہے عزیز طلبہ کرام، اس طور پر کہ میں صرف ایک ڈگری حاصل کروں گا، 2 سالہ میں امتحانات دے دوں گا اور کچھ نہ کچھ میں سوال جواب جو ہے وہ مرتب کر لوں گا تو میں بہت بڑا عالی شان قسم کا مفتی بن جاؤں گا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ صرف ہماری سوچ ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو اس طرح کی سوچ دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی اس مقام پر غلطی پر ہے۔ یعنی میں آپ کو کیوں ایسی امید دلاؤں؟ میں آپ کا استاد ہوں، بحیثیت ایک استاد کہ میں آپ کو کیوں ایسی امید دلاؤں کہ جی آپ میرے پاس 2 سال کا کورس کر لیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے وہ کچھ فتاوی جات کی تربیت کر کے دے دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اجازت ہے آپ جا کر فتوے دیتے رہیں اور جو چاہیں آپ کریں۔ میں کیوں آپ کو ایسی امیدیں دلاؤں؟ میں آپ کو کیوں کہوں کہ آپ مفتی بن جائیں گے؟ آپ نہیں بن سکتے اس طرح سے مفتی، آپ کو کئی سالوں کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اور کوئی مجھے ابھی بھی کہتا ہے کہ استاد جی آپ جو ہے ہمیں افتاء کی اجازت دے، تو میں تو نہیں دیتا کسی کو افتاء کی اجازت۔ میں کیوں دوں کسی کو افتاء کی اجازت؟ کیا میرا اس پر اتنا اعتماد ہو چکا ہے، وہ اتنے سارے فتاوی جات لکھ چکا ہے کہ جس پر مجھے 100% اعتماد ہو، آنکھیں بند کر کے میں کسی کو کہہ سکوں کہ جا کر اس سے پوچھو؟ تو جب مجھے نہیں ہے اعتماد اور بھروسہ تو میں کیوں کسی کو جو ہے وہ اس طرح کی امید دلاؤں؟ اور وہ کیوں اس طرح کی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ مفتی بن چکا ہوں؟ تو مفتی کو چھوڑیے، اس کے ٹائٹل کو چھوڑیے، یہ ایک تخصص ہے، اور اس میں صرف آپ نے وہ کتابیں جو ہمیں پہلے پڑھ لینی چاہیے تھی وہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، اور یہ ایک اچھا سا آپ کو موقع دیا جا رہا ہے۔ اس موقع کو ضائع نہ کرتے ہوئے ان کتابوں کی طرف آئیں جو آپ کو مطالعے کے لیے دی جاتی ہیں کتابیں، ان کو پڑھیں تاکہ آپ کو چیزیں صحیح انداز میں کلیئر اور واضح ہو سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایک فقہ میں، ایک جس کو کہتے ہیں کہ فقہ کی الف بے آپ کو آ جائے۔ میں اکثر ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، ہمارے استاد صاحب بھی کہا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مزاج کو سمجھے، مذہب کے مزاج کو سمجھے۔ تو کسی مزاج کو سمجھنا جو ہے یہ کوئی ایک آسان کام تو نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ آرام سے بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مزاج فقہ کو سمجھ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ علماء فقہا جو ہمارے اکابرین ہیں ان کو سالوں تک پڑھنا پڑے گا، ان کی ایک ایک عبارت پر غور کرنا پڑے گا۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے لیکچرز میں یہ بات کہی، آپ کو اعلیٰ حضرت کے مزاج کا کیا اندازہ ہوتا ہے؟ آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا ہے؟ آپ جو ہے بحر الرائق پڑھتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے ابن نجیم مصری کا کیا انداز ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ میں نے الاشباح والنظائر پڑھاتے ہوئے کئی مقامات پر اس کی نشاندہی کی کہ آپ کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اچھا، امام ابن امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کلام کرتے ہیں، یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابن نجیم مصری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں محقق ابن امام، تو یہ محقق ابن امام جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر محقق ابن امام کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ان کے شاگرد ہیں علامہ قاسم بن قطل بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا انداز کیا ہے؟ صاحب ہدایہ کا اسلوب کیا ہے؟ حضرت امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسلوب اور انداز کیا ہے؟ اگر تو ہمیں ان کے اسالیب، ان کا انداز آتا ہے، ہم ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں بیان کر رہے ہیں، تو پھر بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ صرف ان کی عبارتیں نقل کر دینے سے آپ کیا دوسرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے؟
میں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں، آپ نے جو ہے تدریج میں اس کا جواب دیا، 10 حوالے آپ نے لگا دیے اس میں۔ آپ نے ایک حوالہ جو ہے وہ حضرت امام قاضی خان کا لگا دیا، ایک ظاہر الروایہ سے لے کر آ گئے، آپ ایک حوالہ جو ہے ہدایہ کا لے کر آ گئے، ایک جو ہے نا بحر کا لے کر آئے، اور ایک جو ہے نا فتح القدیر کا لے کر آئے۔ تو میں کیا سمجھوں گا کہ ماشاءاللہ بڑی بصیرت ہو گئی ہے؟ یہ تو بصیرت نہیں ہے، اس میں 10 طرح کی خامیاں اور خرابیاں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے ان کی عبارتوں سے کیا کیچ کیا ہے۔ آپ یقین جانیں، میں آپ کو حقیقت یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم کئی ایسی عبارتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ بھی صحیح سے پڑھا نہیں ہوتا، بس ہم نقل کر کے اٹھا کے اس کو چپکا دیتے ہیں۔ ہم اپنی تدریب میں جو ہے وہ حدیث کو لے کر آ رہے ہیں، اس حدیث کی کتنی تشریحات آپ نے پڑھی ہیں؟ آپ نے کوئی اس کی تشریح نہیں پڑھی ہوگی، بس آپ کو حدیث نظر آ گئی، آپ نے جو ہے نا اس کو اٹھا کے چپکا دیا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو میرات المناجی سے ڈھونڈتے ہیں، نیچے لکھ دیتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس کے بارے میں یہ لکھا، بس بات ختم ہو گئی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کی بات جو ہے نا بس جو ہے نا مکمل ہو گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے، یہ تدریب ہے، یہ ہمارا انداز ہے افتاء کا، اور یہ انداز ہے حوالہ دینے کا۔ قرآن کی ایک آیت میں لے کر آتا ہوں، میں نے کتنی مرتبہ اپنے طلبہ کو یہ بات کہی، میں نے کہا آپ اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک دو میں نے فتاوی جات چیک کیے تھے تو میں نے اس میں یہ کہا تھا، میں نے کہا آپ جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کو بما تفسیر لے کر آئیں، اور خاص طور پر کوشش کریں کہ احناف کی تفاسیر ہوں۔ اب میرا سوال ہے کہ احناف کی کتنی تفاسیر پر ہماری نظر ہے؟ ہمیں پتہ ہی شاید نہیں ہوگا کہ احناف کی تفاسیر ہیں کون کون سی، یہ مفسر ہے، یہ حنفی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب میں بیضاوی سے حوالہ دوں تو بیضاوی تو شافعی ہے، حنفیوں کی تو وہ تائید نہیں کریں گے، وہ جگہ جگہ امام اعظم کا رد کر رہے ہوتا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ جلالین کو اٹھا کر لائیں، دونوں اس کے جو مصنفین ہیں جلال الدین محلی یا جلال الدین سیوطی، دونوں جو ہیں وہ شافعی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کو تو تلاش کرنا ہے نا کہ ہمارے احناف قرآن پاک کی اس آیت کے تحت کیا فرما رہے ہیں، آیات سے احکامات کیسے ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال کئی چیزیں ہیں کہ جو اس تخصص کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی ہیں، اور میں پھر اپنی اسی بات پر قائم ہوں، اگرچہ ہو سکتا ہے شاید یہ بات ناگوار گزرے، لیکن بات یہی ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو ہمیں 8 سال میں پڑھنی چاہیے تھی، ہم نے ان کو تخصص میں پڑھنے کا ایک الگ سے سلسلہ کیا، پھر بھی چلیں، پھر بھی برسبیل تنزل ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں ایک موقع ملا 2 سال کا کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آج جیسے میں نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ اپنے آپ کو جھانکنے کی کوشش کریں اپنے اندر، آپ یہ سوچئے کہ کسی کو 6 ماہ ہو گئے، کسی کو 8 ماہ ہو گئے، کسی کو کتنے مہینے گزر گئے، کسی نے کتنے لیکچر سنے ہیں، کتنے نہیں سنے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ میں سے جو ہے وہ کسی نے غور کیا کہ کیا میں نے کما حق ابھی تک مطالعہ کیا ہے؟ مجھے ہر مہینے میسج آتا ہے کہ جی یہ نصاب ہے، ایڈمن کی طرف سے میسج آتا ہے کہ یہ نصاب ہے گروپ میں، کہ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو میں کیسا اس کا مطالعہ کرتا ہوں، میں اس پر نوٹس کیسے بنا رہا ہوں؟ میں نے نوٹس کے بالکل شروع میں یہ بات کہی تھی، نوٹس نہ اپنے استاد کے لیے بنانے، نہ ادارے کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، نوٹس آپ نے اپنے لیے بنانے ہیں۔ لیکن کیا جو ہے وہ آپ نے نوٹس اپنے لیے بنانے کی کوشش کی؟ کیا میں نے جو ہے وہ اپنی رائٹنگ کو اچھا کرنے کی کوشش کی کہ میری رائٹنگ کوئی پڑھ کے کہہ سکے کہ یار یہ کسی متخصص کی رائٹنگ ہے؟ ہمیں تو کمپیوٹروں کا آسرا ہے نا کہ کمپوزنگ کر کے بھیج دیں گے آگے۔ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، کمپوزنگ کیا ہوتی ہے؟ رائٹنگ رائٹنگ ہوتی ہے، ہینڈ رائٹنگ جو انسان اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، اس کی تاثیر، اس کی لذت، اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے۔ لیکن کیا میں نے کوشش کی؟ نہیں، میرے پاس تو صرف یہی ایک جو ہے وہ بہانہ ہے، جی میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے، میں لکھ نہیں سکتا، مجھ سے لکھا نہیں جاتا، تاکہ ہم آپ کو چھوڑ دیں اور آپ جو ہے وہ کہیں سے یہاں وہاں سے حوالے کاپی پیسٹ کر کے لگا دیں اور استاد صاحب خوش ہو جائیں، جی استاد صاحب ماشاءاللہ میں نے جو ہے وہ اپنا فتوے کا کام مکمل کیا۔ استاد ایسے فتوے پر خوش نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر ایک سوال ملتا ہے اور اس سوال کو آپ ایک ہفتے کی بجائے ایک مہینے میں مجھے لکھ کر دے دیں، لیکن وہ جواب تحقیقی ہو، تو میں اس سے زیادہ خوش ہوں گا بمقابلہ اس کے کہ آپ نے ایک ہفتے سے پہلے مجھے لا کر دے دیا اور آپ نے اس میں سرقہ علمی سے کام لیا، آپ کی اپنی کوئی تحقیق نہیں تھی، اپنی کوئی تفتیش نہیں تھی، اپنا کوئی مطالعہ نہیں تھا۔ تو پھر میں ایسے
فتوے کا اور ایسی تدریب کا کیا کروں گا؟ یہ تو ایک دھوکہ ہے، اور دھوکے کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اب اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے۔ جی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے۔ ہے کسی کا سوال؟ کچھ پوچھنا ہے؟ حضرت علامہ مولانا نظام الدین سہالوی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم فقہائے اناف کی تفسیر و فقہ کی کتب کی معرفت کس طرح کریں؟ میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا، کتاب کا نام بتاتی ہے۔ آپ کتابوں کو پڑھنا شروع کریں، ان کتابوں میں دیگر کتابوں کے نام آتے ہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب سے آگے میں نے اور کون سی کتاب پڑھنی ہے۔ آپ فتاوی رضویہ پڑھتے ہیں تو فتاوی رضویہ میں آپ کو محقق ابن حمام کا تعارف کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو امام ابن حمام کا تعارف ملے گا، تو آپ امام ابن حمام کو جا کر پڑھیں گے۔ امام ابن حمام صاحب ہدایہ کی جو ہے وہ ہدایہ شریف کی تشریح کر رہے ہیں، وہاں سے آپ کو صاحب ہدایہ کا پتہ چلے گا۔ اب جب آپ کو صاحب ہدایہ کا پتہ چلا، اب فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں، ایک بہت آسان سی مثال ہے، کسی شخص کو اعلیٰ حضرت کا تعارف مل جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس نے فتاوی رضویہ میں کوئی ایک مسئلہ پڑھا ہو، اس کی بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو پچھلے دنوں کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر کچھ پٹھان علماء تھے، تو وہ جو ہے وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے افغانستان کی طرف، تو انہوں نے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی کتاب جد الممتار، جو کہ شامی پر اعلیٰ حضرت کی تعلیقات ہیں، وہ انہوں نے دیکھی۔ اب انہوں نے شامی تو پڑھی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے جد الممتار دیکھا تو وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اتنے کمال انداز میں اعلیٰ حضرت نے تعلیقات لکھی ہیں۔ پھر انہوں نے تعارف پوچھا، انہیں معلومات ملی کہ اچھا یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تصنیف ہے، تو اس سے ان کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت بڑھ گئی، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ جد الممتار کا ایک نسخہ ملے تاکہ ہم افغانستان لے کر چلے جائیں، اور وہاں پر لا محالہ جب وہ لے کر جائیں گے، وہاں علماء کے ساتھ اس کا تعارف ہوگا، اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوگا، کل کو انہیں پتہ چلے گا کہ اچھا اعلیٰ حضرت کی تو پوری فتاوی رضویہ بھی ہے، جو کہ جد الممتار سے بھی زیادہ ضخیم ہے، پھر وہ فتاوی رضویہ کی طرف آئیں گے۔ پھر انہیں پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کا تو نعتیہ دیوان بھی ہے، آپ کی عربی شاعری بھی ہے، آپ کی فلاں فلاں کتابیں بھی ہیں، یوں کر کے آپ کا ترجمہ بھی ہے، یوں کر کے وہ جو ہے دیگر کتب کی طرف آئیں گے۔ اب میرے سامنے اگر صاحب ہدایہ کا تعارف ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صاحب ہدایہ نے پوری زندگی میں ایک ہی کتاب لکھی ہوگی، ہدایہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ کی اور بیسیوں کتابیں ہیں جو آپ کو ملیں گی، تو جب بھی ہمیں کسی کا پتہ چلتا ہے تو ہم غور کریں کہ اس کی کتابیں اور کون سی ہیں، پہلے احناف کو تلاش کریں۔ میں نے تخصص کے بالکل شروع میں یہ بات کہی تھی آپ کو، میں نے کہا تھا کہ ہر ہفتے کا ہدف بنائیں کہ ایک حنفی بزرگ کی سیرت جو ہے ہم پڑھیں، لیکن ایسا مجھے دیکھنے میں نہیں آیا
کہ کسی نے کہا ہو ریگولر، مجھے ہر ہفتے کہا ہو کہ استاد جی میں نے اس ہفتے جو ہے فلاں کی سیرت پڑھی ہے، اس ہفتے فلاں کی سیرت پڑھی ہے، اس ہفتے فلاں کی سیرت پڑھی ہے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی جی، ریکارڈنگ آپ کو بالکل ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بڑی توجہ سے اس کو سنا ہے تو ریکارڈنگ تو آپ کو ملے گی، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارا تو کام ہی ریکارڈنگ کرنا ہے۔ 50 سال کی جنہوں نے تدریس کی ان کا نام کیا؟ سبحان اللہ، استاد عطا محمد بندی علوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ان کے مقالات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا، درس نظامی پر ان کا پورا ایک مقالہ ہے استاد عطا محمد بندی علوی صاحب کا، 20 سے 30 صفحات ہیں، لیکن دماغ کو کھول کے رکھ دینے والا مقالہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ سیشن کا خلاصہ لکھا گیا ہے، اس کو پوائنٹس کے حساب سے لکھیں اور گروپ میں بھیج دیں۔ اچھا جی، مدارس کے نظام تعلیم کو بہتر کیسے کیا جائے؟ دوسری عرض یہ کہ ایسے مدارس ہی کیوں لگائے جاتے ہیں جو تدریس کے اہل نہ ہوں؟ پیسے کمانے کے لیے۔ نظام کو بہتر بنانے کے لیے رجال پیدا کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رجال موجود نہیں ہیں، افراد موجود نہیں ہیں، تو پھر پہلے ایسے افراد پیدا کریں۔ ایسے افراد پیدا کرنے کے لیے آپ کو چٹائیوں پر بیٹھ کر بھی ان کو پڑھانا پڑے تو پڑھا لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب معاملات بہتر ہوں تو ایک عالی شان قسم کا مدرسہ جو ہے تعمیر کریں، اور وہاں پر جو ہے وہ علماء کو فل مکمل اختیارات دیتے ہوئے کہ جو آپ پڑھانا چاہیں، جس انداز کی تدریس فرمانا چاہیں آپ تدریس کریں، اور ایک خوبصورت انداز میں آپ سلسلہ چلائیں۔ بس رزلٹ یہ آنا چاہیے کہ علماء اچھے پیدا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو ان نصاب اور یہ جو وقت ہے اس کی قید سے آزاد کر دیا جائے، اور انہیں جو ہے وہ باقاعدہ سے اختیارات دیے جائیں، وہ جس طرح سے چاہیں تدریس فرمائیں، جس طرح سے چاہیں جس طالب علم کو جیسے چاہیں پڑھائیں، تو پھر وہ پڑھائیں گے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے نا وہ اس طرح کی دوائی نہیں چاہیے، اس طرح کی دوائی چاہیے، ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ مجھے اس ٹائم پہ چیک کریں، اس ٹائم پہ چیک نہ کریں۔ اب جیسے ڈاکٹر جو ہے نا وہ 4 بجے بیٹھتا ہے، 4 سے لے کر 8 بجے تک، آپ ڈاکٹر کو کہیں نہیں جی میں تو آپ کے پاس 10 بجے آؤں گا، تو ڈاکٹر تو آپ کے پاس آپ کے لیے نہیں رکے گا نا، اسے بھی اور بہت سارے کام ہیں۔ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ اس کو کہیں کہ آپ میرا پورا چیک اپ کریں لیکن صرف 5 منٹ میں، کیا ڈاکٹر آپ کا پورا چیک اپ 5 منٹ میں کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ پھر آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ جی مجھے جو ہے نا وہ انجیکشن نہیں چاہیے، مجھے صرف گولیاں دے دیں، مجھے صرف جو ہے سیرپ دے دیں، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی جو مرض آپ کو ہے اس کا علاج ہی انجیکشن میں ہے۔ یہی حال ہمارا ہو چکا ہے۔ ہم علماء کو یہ کہتے ہیں، اساتذہ کو یہ کہتے ہیں، اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ وقت سوٹ کرتا ہے پڑھنے کے حساب سے، میں اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنا فلاں کام نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کام کو مینج اور ایڈجسٹ نہیں کر سکتا، مجھے جو ہے وہ رات 12 بجے کلاس چاہیے، مجھے جو ہے وہ دن کو 12 بجے کلاس چاہیے، مجھے اس ٹائم کی کلاس چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیے کیسے تدریس ہوگی؟ اچھا پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں مجھے تخصص بھی کرنی ہے لیکن کلاس 1.5 گھنٹے کی ہونی چاہیے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی کلاس میں اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں شامی جیسی، الاشباح و نظائر جیسی، اور شوق یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ بس روزانہ جو ہے 1 گھنٹے پڑھنا ہے، اس میں بھی میں نے پوری حاضری نہیں دینی، اور میں جو ہے وہ مفتی بھی بن جاؤں۔ ایسے کیسے ہوگا؟ آپ کبھی جا کے ڈاکٹر کو یہ جملے کہیں تو پھر آپ دیکھیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو پھر بھی ہم اس طرح کا جواب نہیں دیتے، لیکن آپ خود سوچئے کہ نظام تعلیم کیسے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں پیریڈ سسٹم جو ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں مدارس میں ان کا قائل نہیں ہوں، واضح بات ہے، میں ان کا قائل نہیں ہوں۔
पीरियड एक उस्ताद बैठा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि उस्ताद बैठा हुआ है और वो फ़िक़्ह में क़ियास की बहस समझाने के लिए आया है और उसे पता है ये बहस मैं मिनल अव्वल इलल आखिर जो है वो 2 घंटे में समझा सकूँगा और बच्चों को अच्छी तरह से याद होगा। लेकिन उस बेचारे का पीरियड ही 35-40 मिनट का है, वो कैसे पढ़ाएगा? मुझे बताइए। वो तो नहीं समझा सकेगा ना। वो कहेगा कि बेटा कल पढ़ेंगे, कल छुट्टी हो जाए, कोई और मसला हो जाए, चलो रेगुलर हो जाएँ, लेकिन फिर भी मसला तो यही है ना कि कल की बात दोबारा वहाँ से उसका रब्त कायम करना ये हो नहीं सकता। मैं अभी अपनी गुफ्तगू रोक दूँ और 10 मिनट के बाद ये गुफ्तगू शुरू करूँ तो इसका रब्त टूट जाएगा। तो कहाँ 24 घंटे और कहाँ 10 मिनट। तो इसीलिए जो हमारे अक्सर बंदियालवी खैराबादी उलमा होते हैं ना, वो पीरियड के कायल नहीं होते और मैं भी इसी का कायल हूँ। वो पीरियड के कायल नहीं होते, वो कहते हैं जो सबक जो बहस शुरू कर दी ना, अब उसको ख़त्म करके ही उठना है, उसके बगैर उसको छोड़ेंगे नहीं। अब आपने ग्रुप में मैसेज पढ़ा होगा इस सेशन का टाइम जो है 9 से 10 था। क्या मैं 9 से 10 तक इसको पूरा कर सकता था? नहीं कर सकता था। ये खींच-तान के जो भी किया मैंने, ये फिर भी जो है 1 घंटा 40 मिनट इसको लग गए। तो ये तो आपके सामने है। अभी 1 घंटा 25 मिनट हो रहे हैं। तो ये आपके सामने है। ऐसे थोड़ी होगा। आप फ्री हैंड दे दें और बाकायदा से जो है वो अभास हों, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएँगे कि कितना फ़ायदा होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना होना चाहिए? ये जो बंदा ज़हर पीता है ना, उससे पूछें कि कितना ज़हर पी के तुम मरोगे? तो जितना ज़हर पी के वो मर सकता है तो उसको कहें इतना ही इस्तेमाल करो, उससे कम-कम ही इस्तेमाल करो वरना मर जाओगे। सोशल मीडिया ज़हर कातिल है, अब किसी को समझना चाहिए कि किसके लिए कितना है। ठीक है? जी, और कोई सवाल? अच्छा, इंशाअल्लाह उल करीम इसके हवाले से मज़ीद सेशन करने की मेरी नीयत है। वक़्तन फ़वक़्तन हम इन मौज़ूआत पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। कुछ प्रैक्टिकली तरबियती सेशन होंगे। उसमें आपकी शिरकत बेहद ज़रूरी होगी। ठीक है? जिस चीज़ को आदत बनाया जाता है उसमें इस्तिक़ामत खुद ही हासिल हो जाती है। आप किसी चीज़ को आदत बनाएँ तो इंशाअल्लाहुल करीम इस्तिक़ामत भी हासिल हो जाएगी। नहीं, वो गरम जी। चलें इस सेशन को फिर यहीं पर ही मुकम्मल कर लेते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनको भेज दीजिएगा, देख लेंगे इंशाअल्लाहुल करीम ग्रुप में। ज़रूर, ज़रूर। ठीक।